بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی پوائنٹ میں آپ لوگوں کو تہہ دل سے استقبال۔ شام بہت حسین تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر گہرے بادل تھے۔ کئی دن کی شدید گرمی کے بعد موسم سہانا ہوا تو ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا۔ ایک تو ہمارے ہاں گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ماہ بارش نہ ہو تو ہر چہرہ افسردہ نظر آنے لگتا ہے، طبیعت چڑچڑی، کام سے کام اور بات سے بات۔ 14 سالہ گل چھت پر کھڑی موسم سے محظوظ ہو رہی تھی۔ گلی میں چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ خوشگوار موسم نے ان کے موڈ پر بھی اچھا اثر ڈالا تھا۔ گل انہیں دیکھ کر ہی خوش ہو رہی تھی۔ اب وہ بڑی ہو چکی تھی، اس لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ 8ویں کلاس کی طالب علم تھی۔ اپنے اسکول کی چند بہترین طالبات میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ شاہینہ دروازے کی طرف یہ کہتے ہوئے بھاگی، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ گل چھت کے اوپر سے ہی نیچے دیکھنے لگی۔ شاہینہ 9 سال کی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، ابو اندر آئے۔ انہوں نے محبت سے بیٹی کو گود میں اٹھا لیا۔ ابو کو دیکھتے ہی شاہینہ سے چھوٹے 2 بھائی بھی بھاگتے آئے جو اندر کمرے میں کھیل رہے تھے۔ ابو صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے اور بیٹی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ گل کی امی کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ وہ گلاس میں پانی لے آئیں، شوہر کو سلام کیا اور پانی کا گلاس دیا۔ ابو نے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑ رکھا تھا۔ وہ بولے، آج میں اپنے بچوں کے لیے سرپرائز لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے شاپر سے سیل سے چلنے والی ایک گاڑی نکالی۔ وہ سب سے چھوٹے بیٹے کو دی، اس سے بڑے بیٹے کو بندوق دی اور آخر میں بیٹی کے لیے شاپر سے گڑیا نکالی۔ شاہینہ اتنی خوبصورت گڑیا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گل کے دونوں بھائی اور بہن اپنے اپنے کھلونے لے کر بھاگتے ہوئے کمرے میں کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ گل کی امی نے چھت کے اوپر نظر ڈالی۔ گل نیچے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ گل بھی چھت کے کنارے سے ہٹی اور دوبارہ باہر گلی میں دیکھنے لگی۔ اس کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ گل 5 سال کی تھی جب اس کے ابو موٹر سائیکل حادثے میں وفات پا گئے۔ گل کی ماں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئیں۔ بیوگی کے 2 سال بعد ان کی دوسری شادی کر دی گئی۔ گل کا سوتیلا باپ امیر نواز ہسپتال میں گلاس فور کا ملازم تھا۔ آمدنی بھی محدود تھی، اس وجہ سے وہ پارٹ ٹائم پراپرٹی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ اس سے گھر کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ گل کی امی کا نام رضوانہ تھا۔ رضوانہ آنٹی کے دوسرے شوہر سے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بیٹی بڑی تھی اور بیٹے جڑواں تھے۔ انکل امیر نواز کا آنٹی رضوانہ کے ساتھ اچھا رویہ تھا کیونکہ وہ ان کے بچوں کی ماں تھی، جبکہ گل کے ساتھ انکل امیر کا رویہ شروع دن سے ہی بہت سرد رہا تھا۔ انکل امیر کی پہلی بیوی کو اپینڈکس ہوا تھا اور وقت پر اس کی تشخیص نہ ہونے کے باعث اپینڈکس اندر ہی اندر پھٹ گئی۔ ہسپتال پہنچاتے ہی محض شادی کے 2 سال بعد ہی وہ دنیا سے چل بسیں۔ گل پر انکل امیر کا یہ احسان تھا کہ وہ اسے رضوانہ آنٹی کی خواہش پر تعلیم دلوا رہے تھے۔ گھر میں کچھ بھی اس کے سوتیلے والد لے کر آتے، اس میں بہت کم ہی گل کا حصہ ہوتا۔ ہاں، وہ یہ ضرور کر دیتے تھے کہ گل کی والدہ کو پیسے دے دیتے کہ گل کے لیے جو ضرورت کی چیز ہو لے آئیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو باپ کی محبت ملتے ہوئے دیکھ کر ہمیشہ ہی گل بہت حسرت کے ساتھ دیکھتی، مگر کبھی کوئی شکوہ نہ کرتی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، آنکھوں سے کیے گئے شکوے پڑھ لیتی تھی مگر کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، صبر کر کے رہ جاتی۔ تنہائی میں وہ گل سے صرف اتنا ہی کہتی، ہماری زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، ایک حصہ آزمائشوں کا اور دوسرا حصہ سکون کا ہوتا ہے۔ کسی کے حصے میں آزمائشیں پہلے آ جاتی ہیں تو کسی کے حصے میں سکون پہلے آ جاتا ہے۔ ہاں، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ گل بھی خاموشی سے اللہ کی طرف سے نوازے جانے والے انعام کا انتظار کر رہی تھی، اور یقیناً وہ بڑی صابر واقع ہوئی تھی۔ کسی چیز کے لیے ضد نہ کرتی، جو مل جاتا اسی پر راضی ہو جاتی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ گل نے میٹرک کر لیا۔ میٹرک کے بعد اس کے لیے رشتہ آیا۔ اس کے سوتیلے باپ نے فوراً اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دی، لیکن گل آگے پڑھنا چاہتی تھی اور رضوانہ آنٹی بھی یہی چاہتی تھی، مگر گل اتنی صابر اس لیے تھی کہ اس کی ماں بھی بہت صبر شکر کرنے والی تھی۔ سر جھکا کر شوہر کی ہاں میں ہاں ملانا اپنا فرض سمجھتی تھی۔
گل ماں کے سامنے بہت روئی اور منتیں کرتی رہی کہ ابھی شادی نہ کریں، میں BA کرنا چاہتی ہوں، BA کے بعد بے شک میری شادی کر دیجیے گا، میں بالکل اف نہیں کروں گی۔ رضوانہ آنٹی نے محبت سے گل کو گلے لگا لیا۔ شام کے وقت جب ان کے شوہر گھر آئے تو کھانے کے بعد انہوں نے گل کی شادی پر بات کرنے کی جسارت کی۔ امیر انکل نے کہا، 4 سال کون انتظار کرے گا، میں تو گل کے لیے فرنیچر بھی دیکھ آیا ہوں۔ رضوانہ آنٹی نے کہا، گل پڑھنا چاہتی ہے، ہمیشہ فرسٹ آتی ہے، کبھی آپ کی کسی بات سے اعتراض نہیں کیا، آج میری یہ بات مان لیں، گل بہت رو رہی ہے، وہ امیر انکل نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، رضوانہ، گل کو میں نے میٹرک کرا دیا ہے، کبھی اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کی، رشتہ اچھا ہے، لڑکا گل سے عمر میں صرف 4 سال بڑا ہے، باپ کا اچھا کاروبار ہے، باپ کے ساتھ کاروبار میں شامل ہے، پڑھا لکھا ہے۔ میں تو حیران ہوں، بجائے اس کے کہ تم گل کو سمجھاؤ، تم مجھے سمجھا رہی ہو۔ خوش قسمتی کیا روز روز گھر پر دستک دیتی ہے؟ حد ہے ویسے رضوانہ، میں تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتا تھا۔ گل کا ہونے والا شوہر اسے آگے پڑھائے تو وہ ضرور پڑھے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے 3 بچے ہیں، کل کو ان کی بھی شادیاں کرنی ہیں۔ گل کے بعد شاہینہ کا نمبر ہے، کیا شاہینہ کے لیے جہیز نہیں بنائیں گے؟ اور میری آمدنی کتنی ہے تم دیکھ ہی رہی ہو، ایک ذمہ داری میرے سر سے اترے گی تو میں دوسری ذمہ داری کے بارے میں سوچوں گا۔ جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، مجھے آرام کرنے دو۔ یہ کہہ کر وہ سو گئے۔ رضوانہ آنٹی مایوسی سے واپس پلٹیں اور ساتھ والے کمرے میں آئیں۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ گل کو کیسے بتائیں گی۔ کمرے میں پہنچی تو گل دروازے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لہجے میں اداسی اور ناراضگی عیاں تھی۔ رضوانہ آنٹی نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن وہ ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ رضوانہ آنٹی کی آنکھوں سے آنسو گرے مگر وہ ضبط کر کے رہ گئیں۔ شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ رضوانہ آنٹی گل کو لے کر اس کے اسکول گئیں اس کا میٹرک کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے، تو گل کی ٹیچرز نے بھی انہیں گل کو آگے پڑھانے کا مشورہ دیا کیونکہ گل اسکول کی بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک تھی۔ گل کی امی ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہیں اور گل کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہے۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ سادہ سا جہیز لے کر گل رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ گل کا سسرال ماشاءاللہ بھرا ہوا تھا۔ اس کے 2 جیٹھ دونوں شادی شدہ اور بال بچوں والے تھے۔ گل کا شوہر بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ 2 نندیں اپنے اپنے گھروں میں آباد تھیں جبکہ ایک نند کو طلاق ہو چکی تھی۔ اس کی طلاق کو بھی 5 سال ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد اب تک اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکی تھی۔ گل کے شوہر کا نام عادل تھا اور اس کی طلاق یافتہ نند کا نام سہرش تھا۔ سہرش کے بارے میں گھر اور آس پڑوس سے یہی سنا کہ اس کے شوہر نے چھپ کر دوسری شادی کر رکھی تھی۔ جب اس کی دوسری شادی کی خبر باہر نکلی تو بہت لڑائی جھگڑا ہوا لیکن سہرش پھر بھی سمجھوتا کر گئی۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، وہ طلاق لینا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے شوہر نے زبردستی اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ سہرش کو اتنا صدمہ ہوا کہ اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی لیکن اللہ نے بچا لیا، مگر اس کے بعد سے وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی زندگی سے رنگ، باتیں، خوشبو سب ختم ہو گئے۔ اس نے کہیں آنا جانا اور لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی۔ اسی ٹینشن میں 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد اس میں کچھ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ کم ہی صحیح، اس نے گھر والوں اور بچوں سے بات کرنا شروع کر دی، کمرے سے باہر نکلنے لگی، شام کا زیادہ وقت چھت پر گزارتی تھی۔ گل کی ساس ہر وقت بیٹی کی خدمت میں لگی رہتی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی بیٹی زندگی کی طرف واپس آ رہی تھی۔ گل کو سہرش سے بہت ہمدردی تھی، وہ کسی نہ کسی بہانے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی لیکن سہرش سلام دعا سے زیادہ کچھ خاص باتیں نہیں کرتی تھی۔ گل کی زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ اس نے شوہر کے سامنے آگے پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ شوہر نے سوچتے ہوئے کہا، چلو امی سے مشورہ کرتا ہوں وہ کیا کہتی ہیں۔ ساس تک جب یہ بات پہنچی تو ساس نے کہا، ارے بہو، تم بیاہ کر سسرال آ گئی ہو، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا اتنا ہی تمہارا بھی فرض ہے جتنا میری دوسری بہوؤں کا ہے۔ کل کو اولاد بھی ہوگی تو کیا انہیں بھی دوسرے پالیں گے؟ پڑھائی لکھائی جتنی کرنی تھی کر لی، اب اپنے گھر پر توجہ دو، شوہر پر توجہ دو۔ کیا تم منہ بسور کر سارا دن گھر میں پھرتی رہتی ہو؟
عادل سر جھکائے ماں کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ماں نے عادل کو کہا، دیکھو میاں، تمہاری بیوی 2-4 گھر کے کام کرتی ہے، کسی سے زیادہ بات ہی نہیں کرتی۔ جب سے آئی ہے میں نے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ سسرال والوں کی اسے پرواہ نہیں اور چلی ہے پڑھائی کا جھمیلا پالنے تاکہ یہ گھر سے بالکل فارغ ہو جائے۔ عادل نے فوراً گل سے کہا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ گل نے کہا، نہیں میں تو سب سے ہی بات کرتی ہوں، امی ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عادل بولا، گل جیسے امی کہہ رہی ہیں ویسے کرو، چلو اب جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر گل منہ لٹکائے وہاں سے چلی گئی۔ جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا، پڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ گل سارا دن کام پر لگی رہتی کیونکہ بڑی فیملی تھی، بچوں والا گھر تھا۔ آہستہ گل کی دوسرے نمبر والی جٹھانی نے اپنے حصے کے کام بھی گل سے کروانے شروع کر دیے۔ وہ عمر میں بھی بڑی تھی، گل اس سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی تھی۔ ساس سارا دن اپنی بیٹی کی خدمت اور اس کا دل بہلانے میں لگی رہتی۔ اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ کون کتنا کام کر رہا ہے، وہ تو چاہتی تھی کہ بس ہر کام وقت پر ختم ہونا چاہیے۔ گل کی دونوں جٹھانیوں کا اس کے ساتھ رویہ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گل کم عمر بھی تھی اور ان سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ اسی وجہ سے وہ اندر ہی اندر گل سے حسد کرنے لگی۔ دوسرا، چونکہ گل کم عمر تھی اس لیے بڑی ہونے کی وجہ سے ہر کام وہ گل پر روب ڈال کر کرا لیا کرتی تھی اور گل عزت اور احترام میں انکار بھی نہیں کر پاتی تھی۔ گل کی ساس کا گھر میں بہت روب تھا، سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جو وہ کہہ دیتی وہی حرف آخر ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ گل کی دونوں جٹھانیاں ہر وقت ساس کی خوشامد میں لگی رہتی۔ ایک دن گل کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اس کی دوسری جٹھانی آئی، اس کا 2 سال کا بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اس نے فیڈر گل کے سامنے رکھا اور کہا، پہلے میرے بیٹے کے لیے دودھ بنا دو، بہت رو رہا ہے، بعد میں کام کر لینا۔ گل نے دیگچی میں چمچ چلاتے ہوئے کہا، بھابھی آپ خود بنا لیں، سالن جل جائے گا، میں مصروف ہوں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ جٹھانی نے جھٹ سے چولہا بند کر دیا اور بولی، یہ 5 منٹ کے لیے بند نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں؟ گل نے کہا، بھابھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ عادل کھانا کھانے کے لیے گھر پہنچنے والے ہیں، ابھی میں نے روٹی بھی بنانی ہے۔ جٹھانی نے غصے سے سنک پر پڑے سارے برتن نیچے گرا دیے، ان میں شیشے کے بھی کچھ برتن تھے، وہ ٹوٹ گئے۔ گل چلائی، بھابھی یہ کیا کر رہی ہیں؟ مگر جٹھانی نے زور سے ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر مارا۔ بیٹا بلبلا کر رونے لگا، اس کے گال پر 3 انگلیوں کے نشان بن گئے۔ گل حیرت سے آنکھیں پھاڑے ان کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد بھابھی چلائی، گل تم پاگل ہو گئی ہو، دودھ گرم نہیں کرنا تو مت کرو، میرے بچے کو کیوں مار رہی ہو؟ گل ان کی بات سن کر ششدر رہ گئی۔ بھابھی چلائیں، اماں جلدی آئیں، آپ کی چھوٹی بہو پاگل ہو گئی ہے۔ گل نے کہا، بھابھی آپ مجھ سے کون سا بدلہ لے رہی ہیں؟ ساس اور بڑی جٹھانی بھاگتی چلی آئی۔ تب تک دوسری جٹھانی نے مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیا تھا۔ ساس اور بڑی جٹھانی نے کچن میں بکھرے اور ٹوٹے ہوئے برتن دیکھے تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جٹھانی نے روتے ہوئے ساس سے کہا، دیکھیں اماں، آپ کی چہیتی بہو نے آپ کے پوتے کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ بچہ بھی پوری طرح رو رہا تھا۔ ساس نے بڑی جٹھانی سے کہا، تم بچہ لو اور کمرے میں جاؤ۔ اس نے بچہ لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ دوسری جٹھانی وہیں ڈائننگ ٹیبل پر روتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ساس نے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا تھا؟ گل کہنے ہی لگی تھی کہ جٹھانی فوراً کھڑی ہو گئی اور فر بولنے لگی، اماں میں نے اسے کہا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، جلدی سے پہلے مجھے اس کا فیڈر بنا دے، مگر ہائے یہ لڑکی تو پتہ نہیں پاگل ہے یا اسے جھگڑا کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اس نے فوراً چولہا بند کیا، سنک پر پڑے برتن نیچے پھینکے اور میرے بیٹے کے گال پر زور سے تھپڑ مارنے کے بعد کہنے لگی، بن گیا آپ کا دودھ، آئندہ مجھے کوئی کام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا دل کرے گا کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ گل بولی، نہیں امی، جو مرضی قسم لے لیں، بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بھابھی چلائی، اچھا تو کیا اپنے بیٹے کو تھپڑ میں نے مارا ہے؟ گل بولی، جی آپ نے خود مارا ہے۔ یہ سنتے ہی بھابھی نے پھر سے رونے کی اداکاری شروع کر دی اور بولی، سن لیں اماں، اب میں اپنے معصوم بچے کو ماروں گی کیا؟ آپ نے پہلے کبھی مجھے بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ساس نے کہا، بس چپ کر جا۔ ساس گل کے قریب آئی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرتے ہوئے بولی، یہ اس تھپڑ کا جواب ہے جو تو نے میرے معصوم پوتے کو مارا ہے۔ میں تیری بات پر یقین کروں گی؟ ہاں، میری بڑی بہو کو اس گھر میں آئے ہوئے 17 سال ہو گئے ہیں
اور اس بہو کو 15 سال، اور یہ اتنی فرمانبردار ہیں کہ آج بھی میں جہاں بیٹھتی ہوں ان کی تعریف کرتی ہوں۔ یہ خود بھی کہہ دے کہ اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا ہے تب بھی میں یقین نہیں کروں گی، اور کون سی ماں ہے جو اپنے معصوم بچے کو تھپڑ مارے گی؟ اس کے بعد اس کی ساس نے یکے بعد دیگرے اسے 3 سے 4 تھپڑ اور لگا دیے اور کہنے لگی یہ تھپڑ گھر کا نقصان کرنے کے لیے ہیں۔ جانتی ہے میرا شوہر اور بچے دن رات کتنی محنت کرتے ہیں، تب کہیں جا کر ہم گھر میں بیٹھ کر عیاشی کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اتنی جاہل گنوار ہوگی، مجھے پتا ہوتا تو میں تیرے دروازے پر تیرا رشتہ مانگنے کے لیے کبھی نہیں جاتی۔ اس کے بعد ساس نے اس کی چٹیا پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، آج کے بعد گھر کے سارے کام تو کرے گی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو کیسے انکار کرتی ہے۔ یہ کہہ کر ساس کچن سے چلی گئی اور گھر میں باقاعدہ اعلان کر دیا، دونوں بڑی بہوئیں سن لو، گھر کے سارے کام، صفائی ستھرائی، جھاڑو برتن، کھانا بنانا، کپڑے دھونے والے کام سب چھوٹی بہو کرے گی، اور جس کو بھی شکایت ہو وہ سیدھا میرے پاس آئے۔ جیٹھانی نے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیلائی اور چلی گئی۔ گل اب تک سمجھ نہیں سکی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اس کی سسکی بن چکی تھی، آنسو بنا رکے بہہ رہے تھے۔ گھڑی پر نظر پڑی، شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے روتے روتے چولہا جلایا، سالن بھون کر اتارا، روٹی بنائی۔ اتنے میں عادل گھر پہنچ گیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ اس کے باپ کی کپڑوں کی دکان تھی، دونوں بڑے بھائیوں کی ریڈی میڈ کپڑوں کی الگ دکان تھی۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانا کھانے گھر آتا، 2 گھنٹے آرام کرتا اور دکان پر واپس چلا جاتا۔ اس کے بعد گل کے سسر گھر آتے، وہ کھانا کھا کر شام تک گھر میں آرام کرتے اور عصر کے بعد دکان پر واپس جاتے۔ شہر کی مین مارکیٹ میں ہی دکانیں تھیں اور اچھی چلتی تھیں۔ گل نے کھانا ٹرے میں رکھا اور کمرے میں گئی۔ عادل بیڈ پر بیٹھا کھانے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ گل نے کھانا عادل کے سامنے رکھا، وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کی نظر سر جھکائے سامنے بیٹھی گل پر پڑی۔ وہ بولا، گل تم رو رہی تھی؟ گل خاموش تھی۔ عادل دوبارہ بولا، کیا بات ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ یہ سنتے ہی گل رو پڑی۔ عادل نے کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ گل نے ہچکیاں لیتے ہوئے عادل کو ساری روداد سنائی۔ وہ حیرت زدہ گل کی باتیں سننے کے بعد بولا، برا مت ماننا گل، مجھے تمہاری باتوں پر اس لیے یقین نہیں آ رہا کیونکہ ہمارے گھر میں آج تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، اور بھابھی نے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کی، وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کریں گی؟ گل نے کہا، آپ کو بھی مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یہ سنتے ہی عادل اٹھا، ماں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا۔ یہ سنتے ہی عادل کی ماں بستر سے اتری، چپل پہنے اور سیدھا عادل کے کمرے میں چلی آئی اور گل کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگی، میرے بیٹے کے کان بھرتی ہے؟ تیری اتنی جرت، شادی کو 6 مہینے نہیں ہوئے کہ ابھی سے میرے بیٹے کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ عادل نے گل کو چھڑانے کی کوشش کی تو اسے بھی ڈانٹ کر روک دیا۔ آخر جیسے تیسے عادل نے ماں کو روکا، تب تک گل کی حالت بگڑ چکی تھی۔ ساس نے کہا، بی بی اپنا بوریا بسترا سمیٹ اور نکل جا یہاں سے، میں تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ عادل کان کھول کر میری بات سن لے، اس منحوس کو آج ہی اس کے ٹھکانے پر پہنچا کر آ، جب تک اس کا دماغ درست نہیں ہو جاتا یہ اس گھر میں نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر ساس چلی گئی۔ گل کی قابل ترس حالت تھی جو بیان سے باہر تھی، وہ روئے جا رہی تھی۔ کافی دیر عادل خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر وہ گل کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، امی ابھی غصے میں ہیں، وہ کسی کی نہیں سنیں گی، تم اپنا سامان پیک کر لو، چند دن اپنی امی کے پاس رہ لو، میں جلدی تمہیں واپس لے آؤں گا۔ گل نے چونک کر عادل کی طرف دیکھا اور بولی، جو آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو ان کے شوہر کے سامنے سر جھکائے دیکھا ہے، میں بھی ایسی ہی ہوں، کبھی آپ کا دل نہیں دکھاؤں گی، آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ عادل چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، دیکھو گل، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، امی بہت غصے میں ہیں۔ عادل کے جواب سے گل بہت مایوس ہوئی، وہ اٹھی اور سامان پیک کرنے لگی۔ بیگ بنانے کے بعد اس نے عادل سے پوچھا، آپ مجھے لینے تو آئیں گے نا؟ عادل نے کہا، ہاں ضرور، کیوں نہیں لینے آؤں گا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی چھوڑنے جا رہا ہوں، امی کو سمجھاؤں گا، ان کا غصہ اترتے ہی تمہیں واپس لے آؤں گا۔ عادل نے بیگ اٹھایا اور گل کو میکے چھوڑ کر چلا گیا۔
گل کی ماں رضوانہ آنٹی اسے چائے کے لیے بٹھاتی رہیں، لیکن وہ نہ رکا اور بولا، آنٹی دوبارہ آؤں گا تو چائے پیوں گا، ابھی جلدی میں ہوں۔ گل اپنا بیگ اٹھائے اپنے کمرے میں چلی آئی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی رضوانہ آنٹی سمجھ گئیں کہ کوئی خاص بات ہے۔ غم کے مارے گل سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کپڑوں والا بیگ کمرے کے دروازے پر ہی چھوڑا، بستر پر بیٹھی اور رونے لگی۔ رضوانہ آنٹی کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ انہوں نے بیگ اٹھایا، اسے اندر رکھا اور بیٹی کے سامنے بیٹھ کر ابھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر تو رضوانہ آنٹی اس کی پیٹھ سہلاتی رہیں، پھر بولی، میری پیاری بیٹی گل، کیا بات ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ گل نے روتے سسکتے ہچکیاں لیتے ساری کہانی ماں کو سنا دی۔ جب وہ جی بھر کر رو چکی تو بستر پر لیٹی اور سو گئی۔ رضوانہ آنٹی نے اس پر چادر ڈالی، کمرے کا دروازہ بند کیا اور باہر آ گئیں۔ شام کے وقت امیر انکل گھر واپس آئے۔ رضوانہ آنٹی نے انہیں شام کی چائے دی۔ انہیں گل کے آنے کا پتہ چلا تو کہنے لگے، اچھی بیٹی ہے تمہاری، کتنے دنوں کے بعد آئی ہے اور کمرے میں سو رہی ہے۔ رضوانہ آنٹی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ انہیں سچ بتائیں۔ یہی سوچا کہ رات کے کھانے کے بعد بتا دیں گی، لیکن امیر انکل رات کا کھانا کھا کر جلدی سو گئے۔ ان کے مطابق ان کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ بات صبح پر چلی گئی۔ صبح ناشتے کے بعد رضوانہ آنٹی نے ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے کہا، واپس آ جاؤں تو جو بھی ضروری بات ہو کر لینا، کیونکہ میں نے میٹنگ پر پہنچنا ہے۔ اللہ حافظ۔ رضوانہ آنٹی نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ کچن کی طرف واپس پلٹیں تو گل نے کہا، امی، انسان کو اتنا بزدل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سچ ہی نہ بول سکے۔ لیکن رضوانہ آنٹی ٹھہری، انتہائی سلجھی ہوئی اور خاموش طبیعت، کچھ کہے بنا ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے کچن میں چلی گئیں۔ انہوں نے سارا کام ختم کیا، گل کے کمرے میں آئیں۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ رضوانہ آنٹی ان کے پاس بیٹھ گئیں اور بولی، میں نے تمہارے سسرال جانے کا سوچا ہے۔ وہ تو تمہارے ابو کے ساتھ ہی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے سوچ رہی ہوں کہ تمہاری ساس کو فون کر لوں، دیکھوں تو صحیح وہ کیا کہتی ہیں۔ گل نے کہا، کوئی فائدہ نہیں امی کچھ بھی کرنے کا، بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے ابو سے بات کریں پھر کوئی فیصلہ کریں۔ ویسے بھی یہ رشتہ ابو نے کیا تھا، اس لیے انہیں ہی اس معاملے کو دیکھنے دیں، کہیں میری وجہ سے وہ آپ سے نہ خفا ہو جائیں۔ رضوانہ آنٹی گل کی باتیں سن کر خاموش ہو گئیں۔ انکل امیر اس دن کام سے بھی جلدی چلے آئے۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح رضوانہ آنٹی دروازے پر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ امیر انکل نے غصے سے پوچھا، گل کہاں ہے؟ رضوانہ آنٹی گھبرا گئیں اور بولی، کیا ہوا؟ آپ غصے میں کیوں ہیں؟ گل اپنے کمرے میں ہے۔ یہ سن کر وہ گل کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ رضوانہ آنٹی ان کے پیچھے تیز تیز یہ کہتے ہوئے چل رہی تھیں، بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے؟ امیر انکل نے دھڑ سے گل کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ گل فوراً بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ رضوانہ آنٹی بھی وہاں پر پہنچ گئیں۔ امیر انکل نے کہا، تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی یا تمہاری بیٹی نے تمہیں کچھ نہیں بتایا ہے؟ رضوانہ آنٹی نے کہا، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ رات کے وقت جلدی سو گئے تھے، پھر صبح بھی آپ کو کام پر جانے کی جلدی تھی۔ یاد کریں صبح آپ نے خود کہا تھا کہ جو بھی ضروری بات ہے واپسی پر ہوگی۔ لیکن امیر انکل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر ایک تھپڑ رضوانہ آنٹی کے منہ پر مار دیا۔ گل آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ اس کی وجہ سے پہلی بار اس کی ماں کے منہ پر تھپڑ پڑا تھا۔ امیر انکل بولے، کان کھول کر سن لو رضوانہ، میں تمہاری بیٹی کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اسے کہو فوراً اپنی ساس سے معافی مانگے اور اپنے گھر جائے۔ جو حرکت اس نے وہاں کی ہے کیا وہ قابل معافی ہے؟ سچ پوچھو تو نہیں۔ اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اب یہ ایسی حرکتیں کرے گی؟ مجھے اس کی ساس کی کال آئی تھی اور میں اسے گھر برباد کرنے کی اجازت بالکل نہیں دوں گا۔ تم بھی سمجھ لو اور اسے بھی سمجھا دو۔ یہ کہہ کر امیر انکل دوبارہ گھر سے باہر نکل گئے۔ رضوانہ آنٹی جو سر جھکائے اپنے گال پر ہاتھ رکھے کھڑی تھیں، وہی کھڑی رہ گئیں۔ گل دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ رضوانہ آنٹی نے کئی بار گل کی ساس سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی بڑی بہو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی وہ مارکیٹ گئی ہیں، کبھی پڑوس میں، تو کبھی رشتہ داروں کے گھر، تو کبھی سو رہی ہیں۔ 2 دن تو رضوانہ آنٹی انتظار کی سولی پر چڑھی ان سے بات ہونے کا انتظار کرتی رہیں۔ 2 دن بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گل کے سسرال جا کر خود گل کی ساس سے ملیں گی۔ وہ تیار ہو کر جانے کے لیے کھڑی تھیں کہ فون کی گھنٹی بجی۔
رضوانہ آنٹی نے فون اٹھایا۔ گل کی ساس کا فون تھا۔ اس نے رضوانہ آنٹی کو گھر آنے سے صاف منع کر دیا۔ تھوڑی دیر تو بحث چلتی رہی۔ آخر کار وہ بولیں، دیکھو بہن، اپنی بیٹی کو سنبھال لو، کیونکہ اب ہم یہ رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ بہت جلد فیصلہ آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جھٹ سے فون بند کر دیا۔ رضوانہ آنٹی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ چکرا کر وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ گل نے پوچھا، کیا ہوا امی؟ میری ساس نے کیا کہا؟ رضوانہ آنٹی سکتے کی حالت میں تھیں۔ انہیں گل کی ساس کی رعونت سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ گل نے دوبارہ پوچھا، امی بتائیں تو صحیح۔ پہلی بار رضوانہ آنٹی گل کو جھنجھوڑتے ہوئے اونچی آواز میں پکار اٹھیں، گل تو نے ایسا کیا کر دیا گل کہ تیری ساس اتنی رعونت میں ہے؟ تو نے کیا کیا ہے بتا مجھے کہ وہ فیصلہ سنانے تک پہنچ گئی ہے؟ بتا گل، کوئی اور بھی بات ہے تو بتا مجھے۔ مگر وہ کیا بتاتی، وہ تو خود بے خبر تھی۔ 4 دن گزر چکے تھے۔ عادل کی بھی کوئی خبر نہیں تھی، جس نے کہا تھا کہ وہ اسے واپس لے جائے گا۔ گل نے جواباً کہا، میں نے کچھ نہیں کیا امی، جو بھی آپ سے کہا ہے وہی سچ ہے۔ رضوانہ آنٹی رونے لگیں۔ گل کے بھی ہوش اڑ گئے۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ رضوانہ آنٹی بیٹی کی طرف لپکیں اور اسے اٹھانے لگیں۔ آنکھیں کھول گل، آنکھیں کھول۔ انکل امیر اس دن پھر جلدی آ گئے تھے۔ وہ گھر واپس آئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ گل بے سدھ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی گل کے کمرے کی طرف چل دیے۔ رضوانہ آنٹی موقع کی نزاکت کو سمجھ گئیں، فوراً شوہر کے پیچھے بھاگیں۔ انکل امیر نے گل کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے۔ رضوانہ آنٹی چلائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے گل کو باہر کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا، اسے کہو نکل جائے میرے گھر سے۔ تمہاری بیٹی نے میری ناک کٹا دی ہے۔ طلاق اس کو ہوگی اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ میں نے اس کا بھلا سوچ کر اچھے گھر میں اس کی شادی کی، اور یہ اپنی ضد میں اپنا گھر برباد کرنے پر تیار ہو گئی ہے۔ تم نے کیسی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی رضوانہ بیگم؟ تمہاری یہ اولاد تمہاری تربیت پر بھی سوال ہے۔ میں اسے اس گھر میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اسے کہو نکل جائے یہاں سے۔ رضوانہ آنٹی نے بیٹی کو پکڑا ہوا تھا، بولی، خدا کا خوف کریں، جوان بیٹی کو گھر سے نکال رہے ہیں، یہ جائے گی کہاں؟ وہ بولے، مجھے نہیں پتا کہاں جائے گی، مگر اس گھر میں نہیں رہے گی۔ کل کو طلاق کے بعد کون اسے اپنائے گا؟ اور میری دوسری بیٹی بھی تو ہے، اس کی کرتوتوں کا اثر کیا اس پر نہیں پڑے گا؟ رضوانہ، میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا بندوبست کر لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر امیر انکل اپنے کمرے میں چلے گئے اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے گل اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اوپر چھت پر چل پڑی۔ چھت پر بھی ایک کمرہ تھا جس میں گھر کا فالتو سامان پڑا رہتا تھا۔ وہ کمرے میں گئی، دروازہ اندر سے بند کر لیا، ایک کونے میں بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ ادھر امیر انکل نے گل کے سسر سے بات کی۔ گل کے سسر نے بھی وہی باتیں امیر انکل کے گوش گزار کیں جو ان کی بیوی نے انہیں بتائی تھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میری شادی کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، میرے بچوں کے بچے ہو گئے، مگر آج سے پہلے میری بیوی نے اس طرح کا سخت رویہ کسی کے ساتھ روا نہیں رکھا۔ میری 2 اور بہوئیں بھی تو ہیں، کبھی ایسی نوبت نہیں آئی۔ پھر میں کیا سمجھوں کہ گل کے بارے میں جو میری بیوی کہہ رہی ہے وہی ٹھیک ہے؟ میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں، شاید بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔ امیر انکل نے بہتری کے لیے ان کی منت سماجت کی اور مایوس واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد ان کا گل کے ساتھ ناروا سلوک، سخت الفاظ اور مسلسل دھمکی کا سلسلہ شروع ہوا۔ گل مسلسل خوف اور مایوسی سے بھرے ہوئے دن گزار رہی تھی۔ اس نے کئی بار عادل کو بھی کال ملانے کی کوشش کی، لیکن عادل کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یا تو اس کی ساس نے زبردستی اس کا نمبر بند کرایا تھا، یا عادل بھی اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ لیکن جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، انکل امیر نواز کا ظلم خوفناک حد تک بڑھ گیا۔ وہ سوتیلی بیٹی کی مزید کفالت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ انہوں نے 2 سے 3 بار گل کو بری طرح مارا اور متعدد ٹائم اس کا کھانا پینا بند کر دیا۔ رضوانہ آنٹی سسکیاں بھرتے چھپتے چھپاتے شوہر اور دوسرے بچوں سے چھپ کر بیٹی کو کھانا دیتی کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے، اور گل سسکیاں بھرتے چند لقمے حلق سے نیچے اتارتی۔ امیر انکل کے ظالمانہ انداز نے گل کو ناقابل بیان ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا اور اسے مزید مایوسی کی دنیا میں دھکیل دیا۔ ان کے گھر کی دیواریں گل کی تکلیف کو جذب کر رہی تھیں، اس کے آنسوؤں کا سیلاب بہتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔
گھر کی دیواریں بھی گل پر ہونے والے ظلم کی گواہ تھیں۔ گل اپنا زیادہ وقت چھت کے اوپر والے کمرے میں گزارتی، خاص کر تب جب اس کا سوتیلا باپ گھر واپس آنے والا ہو۔ اوپر والے کمرے میں کوئی چارپائی بستر نہیں تھا۔ اس نے نیچے فرش پر ہی ایک چادر بچھا رکھی تھی اور تکیہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ سوتیلے باپ نے حکم صادر کر دیا تھا کہ جب میں گھر آؤں تو مجھے اس کی شکل نظر نہ آئے۔ ایک دن گل گھبرا کر عادل سے ملنے سسر کی دکان پر چلی گئی۔ وہ اپنے شوہر عادل سے بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ عادل نے کہا تھا کہ وہ اسے واپس لینے آئے گا۔ پھر 2 مہینے گزر جانے کے باوجود وہ کہاں غائب تھا۔ گل کا صبر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ دکان پر پہنچی تو پتہ چلا کہ عادل کسی ضروری کام سے 5 منٹ پہلے ہی دکان سے باہر گیا ہے، لیکن سسر کو اس کا دکان پر آنا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا، بیٹا کچھ تو خیال کرو، کیا گھروں کے مسئلے بازاروں میں حل ہوتے ہیں؟ آنے سے پہلے پوچھا ہوتا تو میں تمہیں یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب واپس جاؤ، ہمیں اور تماشا مت بناؤ۔ گل مایوس گھر واپس لوٹ آئی۔ اس کے سسر نے اس کے سوتیلے باپ کو فون کر دیا اور کہا، بھائی امیر نواز، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہاری بیٹی کا دماغ بالکل کام نہیں کرتا۔ وہ بغیر کسی سے پوچھے اور بتائے آج میری دکان پر پہنچ گئی۔ منت سماجت کر کے میں نے ابھی اسے واپس بھیجا ہے۔ حد ہے یار، کیا گھروں کے مسئلے اب چوک اور چوراہوں پر ڈسکس ہوں گے؟ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ، اس طرح تو بات مزید بگڑ جائے گی۔ میں اپنی بیوی کو بالکل سمجھا نہیں پاؤں گا۔ یہ سنتے ہی امیر انکل آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے گل کے سسر سے معافی مانگی اور جب شام کے وقت گھر واپس لوٹے تو گل کی شامت یقینی تھی۔ پہلے کی طرح اسے پھر مار پڑی، کھانا پینا دوبارہ بند ہو گیا۔ امیر انکل نے اسے مار مار کر چھت والے کمرے میں ہی بند کر دیا اور رضوانہ آنٹی کو سنگین نتائج کی دھمکی دی کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی یہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ نہ جانے اس کے سوتیلے باپ کو کیوں اس سے اتنی نفرت تھی۔ وہ 17 سال کی ہو چکی تھی لیکن آج تک اس نفرت کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس پر زندگی کے دروازے بند ہوتے جا رہے تھے۔ اسے اپنے مستقبل سے خوف آ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں اس کی حالت اس کی نند سہرش کی طرح نہ ہو جائے۔ سہرش تو پھر اپنے سگے والدین کے گھر میں تھی تو بے فکر تھی، لیکن گل کا کون تھا؟ اس کی ماں بھی اس کے سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کا حشر سہرش سے زیادہ خوفناک تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ زندگی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن گل کی ماں خاندان کے بزرگ کے پاس بیٹی کا مسئلہ لے کر چلی گئی۔ بزرگ کا تعلق ان کے خاندان سے بھی تھا اور گل کے سسرال والوں سے بھی ان کی رشتہ داری تھی۔ انہوں نے سارا مسئلہ سنا اور بولے، فکر مت کرو، میں امیر اور گل بیٹی کے سسر دونوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ادھر گل کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 5 وقت نماز، تہجد، کوئی نفل نہ چھوڑتی، تلاوت اور تسبیح میں لگی رہتی، نہ مسکراتی نہ کسی سے بات کرتی۔ 2 دن اسے بھوک ہی نہ لگتی، گھنٹوں چھت پر واک کرتی رہتی۔ رضوانہ آنٹی نے تو سمجھا اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ چند دن بعد معمولی سی بات پر امیر انکل طیش میں آ گئے۔ شرارت بیٹے نے کی تھی، مگر آج کل گھر میں کچھ بھی ہوتا تو اس کا غصہ گل پر ہی نکالا جاتا تھا۔ بولتے بولتے وہ چلانے لگے، رضوانہ تمہاری بیٹی کا آخر کیا بن رہا ہے؟ کب وہ جان چھوڑے گی ہماری؟ اس نے اپنا گھر بسانا ہے یا نہیں؟ رضوانہ آنٹی کے اندر تو اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ تو شوہر کی آواز اونچی ہونے پر تھر تھر کانپنے لگ جاتی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے بولیں، آپ کوشش کر تو رہے ہیں اور پھر وہ تو واپس جانا چاہتی ہے، وہاں سے کوئی لینے بھی تو آئے۔ امیر انکل چلائے، کیسے کوئی آئے گا؟ تمہاری بیٹی کی نیت جو ٹھیک نہیں ہے، ابھی میں اس کو خود چھوڑ کر آتا ہوں، بس بہت ہو گئے مذاکرات۔ یہ کہہ کر وہ چھت کی طرف چل پڑے۔ رضوانہ آنٹی ان کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگی، آپ عادل کو کال کریں نا، وہ آ کر گل کو لے جائے۔ مگر امیر انکل کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اوپر پہنچے، گل جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ امیر انکل نے اسے جائے نماز سے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ چلو ابھی تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ گل کے ہاتھ سے اس کی تسبیح چھوٹ کر گری۔ وہ دھیرے سے بولی، ابو میری تسبیح گر گئی ہے، وہ اٹھانے دیں۔ امیر انکل چلائے، خبردار جو مجھے ابو کہا۔ رضوانہ آنٹی رونے لگی تھیں۔ وہ صرف یہی کہہ رہی تھیں، گل کو چھوڑ دیں، میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے۔ لیکن امیر انکل گل کو لے کر گلی میں نکلے۔ شور شرابے کی آواز سن کر آس پاس کے گھروں کے لوگ بھی باہر نکل آئے۔ ہم بھی گلی میں ہی کھڑے تھے۔ گلی کے 2 بزرگوں نے امیر انکل سے کہا، امیر کیوں بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ چلو اسے اندر لے کر چلو۔ مگر امیر انکل نے اسی وقت گل کو موٹر سائیکل پر بٹھایا اور چلے گئے۔
رضوانہ آنٹی روتے ہوئے وہیں دروازے پر بیٹھ گئیں۔ میری امی نے رضوانہ آنٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، چپ ہو جا رضوانہ، مشکل دن گزر جائیں گے۔ رضوانہ آنٹی امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امیر انکل گل کے سسرال پہنچے۔ گیٹ پر ہی امیر انکل کو عادل مل گیا۔ عادل انکل اور گل کو دیکھتے ہی وہ ٹکٹکی باندھے وہیں کھڑا ہو گیا۔ امیر انکل نے موٹر سائیکل روکی اور بولے، عادل یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ یہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ سارے جہان میں تم نے ہمیں تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ کس گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تو کیا خاندان والے بیٹھ کر آپس میں بات نہیں کرتے ہیں؟ اپنی ذمہ داری سنبھالو، میں جا رہا ہوں۔ عادل نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے۔ شور کی آوازیں سن کر گل کی ساس اور سسر جلدی سے باہر نکل آئے۔ گل کی ساس نے کہا، کون آیا ہے؟ سفید چادر میں لپٹی گل خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ گل کو دیکھتے ہی اس کی ساس بولی، یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ بس پھر کیا تھا، اس نے شوہر اور بیٹے کو زبردستی گھر کے اندر بھیجا اور گل کو دھکا دیتے ہوئے بولی، چل دفع ہو جا یہاں سے، معصوم بنی کھڑی ہے کمبخت، معصوم بچوں کو مارتی ہے، جہاں دل کرتا ہے دفع ہو جا۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر چلی گئیں اور گیٹ بند کر دیا۔ گل زندگی سے دور جا چکی تھی، اس کے لیے کچھ بھی اہم نہیں رہا تھا۔ سوتیلے باپ نے گھر سے نکال دیا اور ساس نے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ شوہر وہ جسے اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ اس کی بیوی رات کے اندھیرے میں کہاں بھٹکتی پھرے گی۔ گل پیدل چلنے لگی، کہاں جاتی اس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد سفید لباس میں ملبوس ایک نہایت خوبصورت ادھیڑ عمر عورت اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے نہایت نفاست کے ساتھ بڑا سارا سفید دوپٹہ اس طرح لیا ہوا تھا کہ اس کا ایک بال بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں سفید موتیوں والی تسبیح پکڑ رکھی تھی۔ وہ گل کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ گل نے تسبیح دیکھی تو بولی، میری تسبیح گھر پر گر گئی ہے، ابو نے اٹھانے بھی نہیں دی۔ اس عورت نے تسبیح گل کی طرف بڑھائی اور بولی، یہ تسبیح تم رکھ لو۔ گل نے کہا، نہیں، کیا پتہ کل کو مجھ پر چوری کا الزام بھی لگ جائے۔ وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی، بالکل نہیں، میں تمہیں یہ تسبیح خود دے رہی ہوں، تو کوئی تم پر چوری کا الزام کیوں لگائے گا؟ گل نے ڈرتے ڈرتے وہ تسبیح لے لی اور درود پاک کا ورد کرنے لگی۔ عورت نے کہا، اس اندھیرے میں کہاں جاؤ گی؟ میرے ساتھ آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ گل سڑک پر چل پڑی اور بولی، مجھے نہیں پتا کہ یہ سڑک کہاں جاتی ہے، میں بس اسی سڑک پر سیدھی سیدھی چلتی جاؤں گی۔ عادل گھر میں اپنی ماں کے ساتھ اچھی خاصی بحث میں مصروف تھا۔ اسے برا لگا تھا جس طرح اس کی ماں نے گل کو دھکا دیا اور اسے یہ کہہ کر گھر سے باہر جانے سے منع کیا تھا کہ اگر وہ لڑکی گھر میں آئی تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ عادل جھنجھلاتا ہوا پاؤں پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر تو وہ کمرے میں ٹہلتا رہا۔ آخر گل اس کے نکاح میں تھی، وہ اس کی بیوی تھی۔ کسی بھی غیرت مند آدمی کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ وہ رات کے وقت سڑکوں پر دھکے کھاتی پھرے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے موٹر سائیکل کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ وہ بڑی بھابھی کے کمرے کی طرف یہ کہنے کے لیے بڑھا کہ وہ باہر جا رہا ہے، دروازہ اندر سے بند کر لیں، کہ کمرے کے اندر سے آتی آوازوں نے اسے چونکا دیا۔ چھوٹی بھابھی بڑی بھابھی سے کہہ رہی تھی، بھابھی مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا ہے، گل کے ساتھ بہت زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ بڑی بھابھی نے اسے چپ کراتے ہوئے کہا، چپ کر جا، کوئی سن لے گا۔ چھوٹی بھابھی بولی، گل کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو سالن بنا رہی تھی، بس پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ اس نے دودھ بنانے سے انکار کیا ہے، تو میں نے سارے برتن گرا دیے اور خود ہی اپنے بیٹے کو بھی تھپڑ لگا دیا، صرف اسے سبق سکھانے کے لیے۔ لیکن قسم سے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ امی بات کو اس قدر بڑھائیں گی۔ یہ سنتے ہی عادل نے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے عادل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عادل نے صرف اتنا کہا، بھابھی خدا کا خوف نہیں ہے آپ کے اندر؟ تماشا آپ نے بنایا اور ڈال دوسروں پر رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، اگر گل اس گھر میں آئی تو میرے جنازے میں مت آنا۔ عادل نے جواب دیا، امی اتنی رعونت اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کے بڑے بول آپ کے بیٹے کی جان لے لیں، پھر بے شک آپ میرے جنازے میں مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر عادل موٹر سائیکل لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ امیر انکل گھر پہنچے۔ رضوانہ آنٹی کو تو وہ کسی بات کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہی نہیں تھے۔ وہ بستر پر لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی شاہینہ کو ایک پراسرار سایہ گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا ہے۔ وہ اس سائے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مگر نہ تو سائے کو اور نہ ہی بیٹی کو پکڑ پا رہے ہیں۔ خوف کے مارے ان کی آنکھ کھل گئی۔ رضوانہ آنٹی انہیں جگا رہی تھیں، سنیے، اٹھ جائیں،
شاہینہ باہر نکل گئی ہے، میں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ باہر نہ جائے مگر وہ پھر بھی باہر چلی گئی ہے۔ کیا؟ کہاں گئی شاہینہ؟ انکل نے چپل پہنے اور گھر سے باہر بھاگے۔ کہیں تیسری گلی میں انہیں شاہینہ نظر آئی جسے کوئی کھینچتے ہوئے لے کر جا رہا تھا اور وہ چلا رہی تھی۔ امیر انکل بیٹی کی طرف دوڑ پڑے لیکن شاہینہ کو پکڑنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ان کی بیٹی اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے، بیٹی کہیں نہیں تھی۔ انہوں نے اسے پکارنا شروع کر دیا، شاہینہ، شاہینہ، کہاں ہو تم؟ اسی لمحے دوسری گلی کی دیوار کے پیچھے سے قہقہے لگانے کی آواز آئی۔ امیر انکل نے آواز کی سمت دیکھا، یہ ان کی بیٹی کی آواز تھی۔ وہ جھانک کر باپ کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ باپ کی نظر پڑتے ہی وہ گلی کے اندر بھاگ گئی۔ امیر انکل اس کے پیچھے بھاگے۔ عادل موٹر سائیکل پر سوار گھر سے باہر نکلا۔ وہ گل کی تلاش میں تھا۔ روڈ پر جاتے جاتے اسے گل اکیلی روڈ پر چلتی ہوئی نظر آئی۔ عورت نے گل سے کہا، تمہارا شوہر آ گیا ہے، اس کے ساتھ چلی جانا، اب میں چلتی ہوں۔ میں تو اس لیے رک گئی تھی کہ تم اکیلا محسوس نہ کرو۔ عادل نے گل کے پاس بریک لگائی۔ گل نے چونک کر عادل کی طرف دیکھا۔ عادل نے حیرت سے پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ گل نے کہا، ان سے، یہ بہت اچھی آنٹی ہیں۔ عادل بولا، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ گل نے کہا، اچھا ہاں، وہ تو چلی گئی ہیں، دیکھیں اس نے مجھے تسبیح بھی دی ہے۔ عادل نے کہا، چلو میرے ساتھ گھر چلو، موٹر سائیکل پر بیٹھو۔ گل بولی، آپ مجھے لینے آئے ہیں، لیکن آپ کی امی ناراض ہوں گی۔ عادل نے کہا، گل، کیا ہوگا کیا نہیں یہ بعد میں سوچ لینا، ابھی موٹر سائیکل پر بیٹھو۔ گل عادل کے پیچھے بیٹھ گئی۔ شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو لگا جنت واپس مل گئی ہو۔ اسے عادل سے بہت محبت تھی لیکن وہ کبھی اظہار نہیں کر پائی تھی۔ عادل اسے لے کر اپنے گھر جانے کی بجائے اس کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر چلے گئے۔ رضوانہ آنٹی صحن میں ہی پریشانی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ گل کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ انہوں نے بیٹی کو گلے لگایا اور بولی، عادل بیٹا، میری بیٹی بے قصور ہے۔ عادل نے کہا، مجھے پتہ چل چکا ہے آنٹی، مجھے معاف کر دیں۔ امی نے مجھ سے میرا موبائل لے لیا تھا، پھر بھی میں امی کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا، میں گل کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یہ سن کر رضوانہ آنٹی نے عادل کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا اور بولی، تمہارا بہت بڑا احسان ہے بیٹا، تم نے میری بچی کو دھکے کھانے سے بچا لیا۔ عادل نے کہا، آنٹی کیسی باتیں کر رہی ہیں، شرمندہ نہ کریں، گل میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ اسی وقت امیر انکل شاہینہ کو کندھے پر لادے گھر میں داخل ہوئے۔ شاہینہ زور زور سے چلا رہی تھی، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا، وہ اس قدر بے قابو ہو رہی تھی کہ اسے کرسی پر رسی کے ساتھ باندھنا پڑا۔ محلے کے اور لوگ بھی امیر انکل کے گھر جمع ہو گئے۔ شاہینہ چھوٹی سی بچی تھی مگر اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں اور چہرہ ایسے نیلا پڑا ہوا تھا جیسے جسم میں خون ختم ہو گیا ہو۔ پڑوسی نے کہا، امیر نواز، فوری طور پر امام صاحب کو بلا کر لاؤ، مجھے شک ہے تمہاری بیٹی پر آسیب ہے۔ لہٰذا فوراً مسجد کے امام صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے شاہینہ کو دیکھا تو بتایا اس پر واقعی آسیب ہے مگر ان کو پکڑنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ شہر کے سب سے اچھے عامل سے رجوع کیا گیا اور شاہینہ کو اس کے پاس لے جایا گیا۔ شاہینہ کے اوپر ایک نہیں کئی جنات کا سایہ تھا۔ عامل نے ان جنات کو قید کیا، یوں شاہینہ جنات سے آزاد ہوئی۔ مگر جاتے جاتے عامل نے امیر انکل کو نصیحت کی، امیر صاحب، بیٹی اپنی ہو یا کسی کی، بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بیٹی کو تکلیف دو گے تو اپنی کب سکھی رہے گی، میری بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ عامل صاحب کی بات کا امیر انکل پر اتنا اثر ہوا اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی تکلیف اپنی آنکھوں سے دیکھی تو انہیں گل کے دکھوں کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے گل کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، گل سے معذرت طلب کی۔ گل تو جیسے ایک بوند محبت کا انتظار کر رہی تھی۔ ابو کہہ کر امیر انکل سے لپٹ گئی۔ عادل کی بھابھی کی حقیقت سب کو معلوم ہو چکی تھی مگر وہ پھر بھی اتنا ڈر گیا کہ وہ گل کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گیا۔ مرد جب عورت کی طاقت بننے پر آتا ہے تو دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ عادل نے گل کو یونیورسٹی تک پڑھایا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد گل نے جاب کے لیے مختلف جگہوں پر اپلائی کیا اور اسے ایک بہت اچھی کمپنی سے جاب کی آفر ہوئی۔ گل کے 3 خوبصورت بچے ہیں۔ اس نے اپنے پیسے جمع کر کے شہر کے اچھے علاقے میں بہت خوبصورت گھر خریدا ہے۔ آج بھی ہمارے محلے کے سب لوگ عادل کی تعریف کرتے ہیں، وہیں گل کے صبر کی بھی داد دیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں
اور روزانہ ایک ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔